اللہ اکبر وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِحَ نَفْسَهُ، اور کون روگردانی کر سکتا ہے ابراہیم کی ملت سے سوائے اس کے کہ جس کو اس کے نفس نے احمق بنا دیا ہو۔ کوئی مینٹل اور پاگل ہی ہوگا جو اپنے آپ کو ابراہیم کی ملت سے الگ کرے۔ ہائے ہائے۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور بے شک ابراہیم تو وہ تھا جسے ہم نے چن لیا تھا اس دنیا میں۔ نبی علیہ السلام کا بھی ایک مبارک نام ہے مصطفیٰ، مصطفیٰ کہتے ہیں چنے ہوئے۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک ابراہیم آخرت میں ضرور بالضرور ہمارے نیکوکار بندوں میں شامل ہوگا۔ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، اور یاد کرو جب بھی اس کے رب نے اس سے کہا کہ ابراہیم، آرڈر آیا سر تسلیم خم، قال اسلمت لرب العالمین، تو اس نے فوراً کہا کہ میں اپنے رب کے حضور سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ کیا سوز و گداز ہے جی۔ مجھے بتائیں رب کی تعریف اپنی مخلوق کے لیے اس سے زیادہ کسی کی تعریف ہو سکتی ہے؟ کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ پاگل ہوگا جو ابراہیم سے روگردانی کرے۔ وہ تھا جسے ہم نے چن لیا تھا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے مقرب بندوں میں سے، اور وہ ایسا تھا کہ جب بھی اس کے رب نے اسے کہا نا کہ ابراہیم تیار ہو جا، اس نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ سوچ لواں یا کچھ تھوڑا ٹائم مل جائے یا کوئی تعویل کر، حتیٰ کہ سورہ الصافات کی آیت نمبر 100، 101، 2 اور 3 میں آتا ہے کہ خواب اللہ نے دکھایا حضرت ابراہیم کو کہ جی وہ اپنے بیٹے کو قربان کر رہے ہیں۔ انہوں نے اٹھ کے کوئی اللہ سے نہیں کہا کہ یا اللہ خواب بھی ہے، کوئی تعبیر، کوئی تسنی، یہ وہ کہ ارادہ ہے، کوئی آئیں بائیں شائیں، سیدھا بیٹے کو بلایا ہے جناب۔ اور بیٹے کی عمر کیا ہے اس وقت؟ ہارڈلی 12 سال عمر، اور بیٹا کون سا؟ 87 سال کی عمر میں وہ بچہ ملا ہے، 87 سال تک بے اولاد رہے ہیں۔ اور جب حضرت ابراہیم کی عمر 99 ایئرز ہوئی ہے، 99 ایئر کا بندہ تو اپنی لائف کنکلوڈ کر بیٹھا ہوتا ہے، اس کے بڑھاپے کا، اور قرآن میں الفاظ ہی بڑے سوزناک ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دردناک الفاظ ہیں۔ اللہ کہتا ہے جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا نا اس کے ساتھ، تو ہم نے ساتھ ہی اس کو خواب دکھا دیا۔ اوئے ہوئے، اس سے تو بہتر تھا بچہ وہی نہ ہوتا، وہ کم آزمائش تھی۔ تو قربانی کا کہا تو پہنچ کے جناب پہلے بیٹے کو بلا کے کہا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں، اگر بیٹا بھی ایسا سے انہوں نے کہا جی کر گزرے، اور دیکھیں اللہ کہتا ہے پھر انہوں نے اس کو جبین کے بل لٹایا اور چھری ہاتھ میں پکڑی، پھیرنے لگے تو اللہ کی طرف سے معجزہ ظاہر ہوا اور ایک فدیہ آ گیا، اور کہا کہ ابراہیم تو نے اپنا وعدہ سچا کر دیا۔ واقعی یہ سب سے بڑی آزمائش تھی جی حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ۔ یہ ایک باپ سمجھ سکتا ہے جس کی اولاد کتنی بڑی آزمائش ہے۔ قال اسلمت لرب العالمین، انہوں نے ہمیشہ یہ کہا اللہ حاضر ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ اس پیغمبر جس کے ایمان کا یہ لیول تھا نا، اس کی کوالٹیز بتا رہا ہے کہ وہ کیسا پیغمبر تھا، اس نے کس کمٹمنٹ کے ساتھ لائف گزاری ہے، اور اس کے بعد وہ جب موت کی طرف جانے لگا ہے تو اس نے اپنی اولاد کو کیا نصیحت کی ہے۔ کوئی پراپرٹی تقسیم کرنے کی، کوئی بینک بیلنس کی، کوئی یہ نصیحتیں نہیں ہیں۔ نصیحت کیا ہے؟ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور وصیت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، اسماعیل اور اسحاق۔ اسحاق علیہ السلام کے آگے سے بیٹے تھے یعقوب، اور ان کے آگے 12 بیٹے تھے جن میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہ دونوں پیغمبروں نے اپنے بچوں کو نصیحت کی، اور کیا کہا؟ یہ موت کے وقت نصیحت ہو رہی ہے، وہ آگے ذکر بھی آ جائے گا کہ یہ نزع کے عالم میں وہ کہتا ہے یا بنیہ، اے میرے بچوں، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے تمہیں دین کے لیے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم بننا۔
اب آپ لاکھ کہتے رہے کہ یا اللہ میں تو بریلوی بننا ہے. میں بھی خیر 2002 میں جب عمرے پہ گیا تو میں نے غلاف کعبہ پکڑ کے دعا کی تھی یا اللہ مجھے بریلوی مارے گا. حالانکہ یہ دعا کرنی چاہیے تھی. تو دعائیں قبول نہ ہو تو پریشان نہ ہوا کریں, اس میں خیر ہی ہوتی ہے. حالانکہ ایک بریلوی ہے, دیوبندی ہے, اہل حدیث ہے, شیعہ ہے, سب کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے موت نہ دینا مگر اس حال کے اندر کہ میں مسلم مروں. ہائے 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 میرے بھائیو, یہ مسلم جو لفظ ہے نا جی, یہ اللہ کو بڑا پسند ہے. وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ, اس نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالی اتنی تعریف کر رہا ہے ابراہیم کی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بس ابراہیم ہی ہے انسانیت میں, اس طرح ذکر ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, ابراہیم جس نے ہم سے وفا کی, سورہ النجم میں. سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے تب تب وہ کامیاب ہوا. پھر سورہ صافات میں تو بڑی قربانی کا ذکر ہے کہ بیٹے کی قربانی مانگ لی. پھر اللہ نے کہا کہ سلام علی ابراہیم, سلامتی ہو ابراہیم کے اوپر. یوں ہی ہم جزا دیا کرتے ہیں اپنے نیکوکار بندوں کو. ہم نے اس کی قربانی کو انسانیت میں ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا. آج امت محمدیہ ہے لیکن قربانی کو کہتی ہے سنت ابراہیمی, حج کو کہتی ہے سنت ابراہیمی, اسلام کو کہتی ہے دین ابراہیمی. ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین. ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا, پیروی کرو ابراہیم کی ملت کی جس نے تمہارا نام مسلم رکھ دیا تھا. من قبل, اس قرآن کے نزول سے پہلے, وفی ھذا, اور اس کتاب میں ہم نے بھی تمہارا نام مسلم رکھ دیا. اب اس سے زیادہ آپ کو کیسے سمجھایا جائے؟ باقی جتنی جگہ آتی ہیں نا وہاں پہ یہ فرقہ باز جو ہے نا, مسلم کا جو ترجمہ ہے نا وہ اس اعتبار سے کرتے ہیں کہ وہ اس کی تفصیلات میں پڑ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے اہل ایمان, اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے, اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم مرنا. تو وہ کہتے ہیں یہاں مسلم سے مراد ہے اللہ کے تابع فرمان ہو کر, یعنی اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے مرنا. لیکن مرنا بریلوی, مرنا دیوبندی, مرنا اہل حدیث, مرنا شیعہ, لیکن پکے شیعہ ہو کے مرنا, پکے سنی ہو کے مرنا. مسلم کا مطلب ہے تابع فرمان ہو کر. اب مجھے بتائیں تابع فرمان اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ ہوگا جو ان کا کہنا مان رہا ہے, یا وہ ہوگا جو بالکل الٹ چل رہا ہے, جو کہنا مان رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ تو حدیث میں آیا کہ 73 فرقے ہو جائیں گے. جی حدیث میں آیا کہ 73 ہو جائیں گے, لیکن یہ تو نہیں کہا کہ بڑھاؤ. یہ دو الگ چیزیں ہیں. غیبی خبر کو انہوں نے عقیدہ بنا لیا. وہ تو سر صحیح مسلم میں آیا کہ قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی گویا کہ ننگی نظر آئیں گی, یا تو وہ چست لباس ہوگا یا باریک ہوگا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ اپنی عورتوں کو ننگا لباس پہنانا ہے, یا یہ مطلب ہے کہ ایسا ہوگا تم نے نہیں کرنا؟ تو سرکار اس کو جوڑ لے ادھر جو ابو داؤد کے اندر حدیث ہے. ترمذی والی سند کے اوپر کلام ہے وہ جو 73 فرقوں والی ہے, لیکن ابو داؤد والی سند جو ہے وہ مضبوط ہے کہ میری امت کے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے اور صرف ایک جنت میں جائے گا. اور وہ نبی الاسلام نے اسے فرقہ نہیں فرمایا, فرمایا ہی الجماع, وہ ہوگی جماعت, مین سٹریم کی امت. اور فرق عربی میں کہتے ہیں ٹوٹ کے الگ ہونے کو. ایک درخت سے جب پتا ٹوٹتا ہے نا تو اس پتے کو کہا جاتا ہے یہ فرق ہو گیا. اس سے پتا نہیں کہہ سکتا یہ درخت بھی ایک فرقہ ہے اور میں بھی ایک فرقہ ہوں. سمجھ آئی؟
اور یار چھوڑ دے سب سے بڑی بات رسول اللہ، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اے نبی تم فرماؤ مجھے تو میرے رب نے سیدھا راستہ دکھا دیا، دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا، دین جو کہ قائم ہے ابراہیم کی ملت پہ جو سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے، وما کان من المشرکین، وہ مشرک نہیں تھے۔